میرا بندہ مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب مومن عرش اللہ، کہ مومن کا جو دل ہے اللہ اس کو اپنا عرش بنا دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا عرش بنا دیتا ہے۔ رب کہتا ہے تم میرے گھر میں آ جاؤ، تم کہاں آ جاؤ؟ میرے گھر میں آ جاؤ، اور میرا کام ہے تمہارے دل میں آ جانا۔ جس گھر میں آئے ہیں اس گھر کو آباد کرنے کے لیے فرمایا جو جو میرے گھر کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کا دھیان کرتا ہے، فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا وہ صاحب ایمان ہے، اللہ نے صاحب ایمان ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ یہ جو لفظ بولا نا سرٹیفکیٹ، یہ معنی کس کا ہے؟ یہ قرآن مجید کا یہ جو لفظ ہے نا انما، یہ کلمہ حصر ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، یہ کیٹاگوریکل ڈکلریشن ہے، یہ ڈیفائن کرتا ہے، یہ کنکلوسیو ہے، اتھینٹک ہے، کمپریہنسو ہے، ملٹی ڈائمینشن اور انٹیلیبل۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ پیغام دے رہے ہیں صاحب ایمان ہونے کے۔ فرمایا بے شک وہی صاحب ایمان ہے۔ اگر وہی کا لفظ نکال دیں، اگر کہیں وہ صاحب ایمان ہے، وہ سارے بیٹھے وہ صاحب ایمان ہے، مگر یہ بات نہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وہی صاحب ایمان ہے، ہی نکال دیں، وہ صاحب ایمان اور وہی صاحب ایمان، یہ بہت فرق ہے۔ تو فرمایا اسے اللہ پاک نے کنیکٹ کر دیا، جو خدا کے گھر کو آباد کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے گھر کی قسمت جا رہی ہے، اس کا ایمان کہتا ہے خدا کا بھی گھر ہے، یہاں کے بھی اخراجات ہیں، کس لیے ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرض، بھائی خدا تو رزق دینے والا ہے، اس کو قرض حسنا کیا دینا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، تو فائدہ اس سے کون اٹھاتا ہے؟ مخلوق خدا اٹھاتی ہے، اللہ کی مخلوق اٹھاتی ہے، لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کی سہولت کے لیے، آرام کے لیے میری راہ میں میرے حکم پر جو خرچ کر دیا، اللہ پر تو کوئی خرچ نہیں کر سکتا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ خدا کو کسی نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، بس جس نے بھی سنا ہے مانا ہے خدا کو، وہ بس زبان مصطفیٰ سے مانا ہے، زبان مصطفیٰ سے مانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، تو دینے والا یہ بھی خیال کر لے۔ عقیدے کی بات اللہ پاک نے فرمائی تاکہ بندہ اپنا عقیدہ درست کر لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جو اس کے پاس مال ہے وہ اس کی محنت ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا ہے، جو کچھ اسے ہم نے عطا کیا ہے، تاکہ یہ دھیان ختم ہو جائے، یہ تصور ختم ہو جائے کہ یہ مال میرا ہے، نہیں میرا نہیں، یہ خدا کا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے جو اس نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو، اور جو مال کو جمع کرتے اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں پھر اللہ پاک ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا ہے، ان کا وجود بھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس کے اوپر شاہد ہے۔ آپ سورہ توبہ کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کو گھر میں جا کر پڑھیں۔ اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیں خذ من اموالہم، میرے محبوب آپ ان کے اموال سے اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اقامت اسلام کے لیے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، میرے محبوب ان کے مالوں میں سے مال وصول کریں۔
ہماری میرے محبوب جب آپ وصول کریں گے اور یہ لوگ دیں گے، یعنی دین اسلام پر خرچ کریں گے، اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے تو طہرہم، تب تمہارے اللہ پاک وجودوں کو پاک کر دے گا۔ وہ وجود ایک وضو سے پاک کرنا ہے، غسل سے پاک کرنا ہے، یہ ایک درجہ ہے ظاہری اعتبار سے شریعت کا معنی، اور ایک اس وجود کو اللہ کی نگاہ میں پاک کرنا، اس کی نگاہ دیکھتی ہے کہ اس بندے کا جسم پاک ہو گیا، اس جسم کے اندر جو ذہن ہے وہ پاک ہو گیا ہے، اس جسم کے اندر جو دل ہے وہ پاک ہو گیا ہے۔ یہ لوگوں، جسم، دل اور ذہن اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا ہے جب تک مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس جسم کے اندر، اس دل کے اندر جو دل کو بھی حرکت دے رہی ہے وہ انسان کی روح ہے، وہ انسان کی کیا ہے؟ روح ہے۔ فرمایا، یہ بات کر کے فرمایا تو طہرہم، میرے محبوب ان کے وجودوں کو پاک کریں، ان کے مال کو پاک کریں۔ اگر یہ اپنے مال کو میری راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو جو مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے، جیسے تالاب میں پانی کھڑا ہو تو اگر کھڑا رہے اور اس سے نکاسی نہ ہوتی ہو تو اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ تعفن، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مال جو کماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں خرچ کرو۔ جب مال کو اسی مال میں سے خرچ بھی کرو گے، میری راہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے بھی خرچ کرو گے، تو جو مال میری راہ میں خرچ کرو گے اس کی وجہ سے جو بقیہ مال ہے تمہارے پاس وہ سارا پاک کر دیا جائے گا، وہ مال بھی پاک کر دیا جائے گا، اور جسے اس مال کا مالک بنایا گیا ہے وہ بھی پاک کر دیا جائے گا، اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ پھر اگلی بات کی، یہاں جسم کی بات ہے، آگے پھر روح کی بات کی۔ ہماری روح ہمارے جسم میں دوستوں مردہ ہو چکی ہے۔ کیسے مردہ ہو چکی ہے؟ ایسے مردہ ہو چکی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمیں سجدے کی لذت نصیب نہیں ہوتی، ہم قیام کرتے ہیں، ہمیں قیام کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کی چاشنی نہیں ملتی، ہم دعا کرتے ہیں، دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، شکوے کرتے ہیں، اتنے دن ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، یہ کام نہیں ہوا ہے، یہ معاملہ نہیں ہوا ہے، اس کی اصل کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور اس کی اصل ہے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے مال کو خرچ کر، جب تو خرچ کرے گا اس سے میں تیرے دل کو پاک کر دوں گا، مال کی محبت کم ہوگی، اور جب جب مال کی محبت نکلتی چلی جائے گی میری محبت تیرے گھر میں گھر کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ بندہ سجدہ کرے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے اور کہے باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر خرچ کر گا، تو اللہ فرماتا ہے میرا بھی اعلان ہے، آ میرے بندے وفی رحمت اللہ، میری محبت کی گود میں آ جا، میری محبت کی چاہت میں آ جا، میری آنکھیں بندے تجھے دیکھتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے بندے تیرا دھیان مال کی طرف نہ رہے، مال والے کی طرف رہے جس نے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُزَكِّهِمْ بِهَا، جو مال کو پھر خرچ کرتے ہیں پھر ان کی روح کو بھی پاک کر دیا جاتا ہے۔ جب روح کو پاک کر دیا جاتا ہے تو پھر دیکھیں تاجدار کائنات، ہم چاہتے ہیں، ہاں بڑی لطیف بات قرآن پاک نے کی ہے، بڑی لطیف بات، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے دعا کروائیں تاکہ ہمارا کام ہو جائے، چاہے ہمارا کام ہو جائے۔ بھائی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جو چاہتے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ چاہتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ میں دعا کرواؤں، کسی ایسے سے دعا کرواؤں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی دعا کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ تو پتہ کس کی دعا ایک عمومی حکم ہے،
دعا کسی کی رد نہیں ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں، مگر ایک وہ ہستی جو ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت قبول ہو جائے، وہ انبیاء کی ذات ہے۔ کن کی ذات ہے؟ انبیاء کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا یہ جو مال تو خرچ کرتے ہیں میری راہ میں، میرے دین کی خاطر، میرے محبوب دعا تو بڑے کرنے والے ہوں گے، بڑے کرنے والے ہوں گے، مگر جو مال کو خرچ کرتے ہیں وصلی علیہم، ہائے ہائے ہائے، اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات قبر میں آج بھی زندہ ہیں۔ مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے اپنی امت کو دیکھتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ادھر جو مال کو خرچ کرتا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، قبر میں تاجدار کائنات اپنی شان کے لائق اپنے اس امتی کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کر سکتا ہے۔ وصلی علیہم، یہ قرآن مصطفیٰ پر نازل ہوا تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی ہر گھڑی، بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ مصطفیٰ قبر میں زندہ ہیں، آقا علیہ السلام وہیں سے اپنے امتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وصلی علیہ باری تعالیٰ، میں تاجدار کائنات تیری بارگاہ میں اپنے اس امتی کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے حق میں دعا قبول کر لے۔ وصلی علیہم، ہائے ہائے۔ اور اگلی بات سنیں، دعا قبول کیسے ہو جاتی ہے؟ جو صاحب ایمان جیسے اس کی بات کی، دعا کے قبول ہونے والے فرد کے لیے علامت کیا ہے کہ اس کے حق میں اس نے مال خرچ کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو اس نے جو مانگا خدا نے اس کو عطا کر دیا۔ تو یہ کیفیت کیسے پتہ چلتی ہے؟ جب بندے کے دل کو سکون آ جائے، کیا آ جائے؟ بندے کے دل کو سکون آ جائے۔ یہی بات قرآن نے کی، فرمایا ان صلاتک سکن لہم، میرے محبوب جو مال کو خرچ کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی جو دعا ہے ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون دیتی ہے، ان کے دلوں کو کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، جس گھر کے اندر بیٹھے یہ خدا کا گھر ہے، دین کی سربلندی کے لیے، آنے والی نسلوں کے ایمان کی آبیاری کے لیے، اور اس یورپ کی سرزمین پر، اس علاقے کے اندر دین کی تمکن کے لیے اور دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، نماز، قرآن اور اللہ کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ مرکز ہے، یہ مسجد ہے، اسے آپ نے آباد کرنا ہے۔ اور اس کی آباد کاری کے لیے جیسے آپ نے پہلے تعاون کیے، یہ پھر تمہیں پکار رہا ہے۔ جیسے ہر بار زندگی میں رمضان پلٹ کے آتا ہے، رمضان کہتا ہے روزے رکھ لو، راتوں کو قیام کر لو، یہ اس سال یہ خدا کا گھر تمہیں پھر پکار رہا ہے، اور پکار کر یہ صدا کر رہا ہے مجھے آباد کرنے کے لیے مجھے بھی پاک کرو، قرضے سے پاک کرو، مجھے بھی خوبصورت بناؤ۔ اور اس کی خوبصورتی کے لیے جو سارا ایسٹیمیٹ ہے وہ کم و بیش کتنا ہے؟ 1,70,000 یورو تک ہے۔ اب جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ نے مسلح ڈالے ہوئے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں ایک مصلی جو ہے جہاں عبادت کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا دین سربلند ہو، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، اور قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان ہو۔ ایک مصلی جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، اپنے والدین کی بخشش کے لیے، جس کے شیخ دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ اپنے شیخ کی درجات کی بلندی کے لیے، اپنے اعزہ اقارب کی بخشش کے لیے ایک مصلی اللہ کی رضا کی خاطر، جس کی جو کم و بیش اسٹیمیٹ ہے وہ یہ 250 لوگ کہ میں اس سال 250 لوگ
کوئی لمٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے؟ 3 مہینے کے اندر 250 یورو. جو شخص اپنی طرف سے 250 یورو ایک مسلح کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دعاؤں کو حاصل کرنے، وہ اپنا نام لکھوا دیں. اجاز صاحب آپ پینسل لے لیں. اس پورے نوارہ کے اندر جی پیپر دیں گے آپ، ایک طرف سے پیپر بھیج دیں ساتھیوں کے پاس ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جی بسم اللہ کون کرے گا سب سے پہلے؟ بڑھتے جاؤ. اور یہ خدا کا گھر، اس کو آپ نے آباد کرنا ہے. یہاں سے میلان والے نہیں آئیں گے، جیسیو والے نہیں آئیں گے. 4 مسئلے جناب ایک طرف سے راجہ صاحب ٹائم میں یہ ہے راجہ صاحب نماز تو بعد میرے صاحب دیکھ لو ٹائم چل جاتا ہے نماز کا. نہیں چلتا ٹائم میں آئے جی لکھ لیں. ایتھی بیٹھے سارے میں کہا بندے سارے ایتھی بیٹھے نے تے فرض پڑھ لو تے بعد جڑا لکھ لو سارے نام لے کے نام لکھ لیں جو ساتھ جی آپ اپنا نام دے دیں. ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یہ بھی آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ساتھ سنتے جائیں، اپنا نام بھی دیتے جائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا فی الجنت بیتن، کہ قیامت کے روز جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوگا ان میں سے ہر شخص کو اللہ پاک قیامت کے روز اپنی بارگاہ سے جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اور اس کے گھر کے باہر یہ خاص بات ہے حدیث پاکہ کے اندر کہ جیسے یہاں دنیا کے اندر نام ہوتے ہیں باہر لکھے ہوئے، تو وہاں پر تختی لگی ہوگی اس شخص کے نام کی، اور اللہ پاک نے خاص ٹائٹل دیا ہوگا ھذا بیت السخا، یہ سخی آدمی کا گھر ہے، یہ سخی آدمی کا گھر ہے. بھئی یہ کون ہے؟ یہ خدا کے گھر کو آباد کرنے والا. تو آپ احباب بڑھ چڑھ کر اپنا نام جو ہے وہ یہاں پر درج کرواتے چلے جائیں. جی بھائی کا نام لکھیں. جی اور بھائی جو اپنی طرف سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مسلح دے رہے ہیں، کوئی 2 مسلح 3 مسلح اس سے بڑھ کر بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی اپنی اناؤنسمنٹ کر دیں. اور اس کے ساتھ یہ چھت ہاں جو ایک اینٹ ہے یہاں مسجد کی تعمیر کے لیے جو خرچ ہوگی، ایک اینٹ کی جو قیمت ہے وہ 50 یورو ہے. تو جو چاہتا ہے کہ میری طرف سے ایک اینٹ جو ہے وہ خدا کے گھر کے اندر رکھتی جائے کہ باری تعالیٰ میں اگر زیادہ نہیں دے سکا تو ایک اینٹ دے سکا ہوں، تو اس کی قیمت جو ہے وہ 50 یورو ہے. تو آپ اپنی طرف سے، اور جو اپنی طرف سے 2 اینٹیں دے گا وہ 100 یورو ہے. اور اس کے ساتھ اس مبارک مہینے کے اندر آپ اپنے عطیات زکوٰۃ یہ بھی جو ہے اس سال الحمدللہ تعالی منہاج ویلفیئر کے زیر اہتمام پاکستان کے اندر 10 لاکھ افراد تک، کتنے 10 لاکھ افراد تک کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے افطاری کا اہتمام ہے، اس کے گھر میں ٹائم کا راشن دینا ہے. تو ایک ٹائم کا جو کھانا ہے اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ 1 یورو ہے. کتنی ہے؟ 1 یورو. کہ یہاں پر اگر 5 یورو دیتے ہیں تو 5 افراد کو وہاں پر آپ کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا. تو اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ عطیات جو ہیں وہ بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پاس یہاں جمع کروائیں. اور اس کے ساتھ جو فطرانہ ہے وہ 8 یورو ہے فی کر. تو آپ جب احباب بر وقت اگر پہنچائیں گے تو اس مبارک مہینے کے اندر ہی ان لوگوں تک جو ہے وہ کھانا بھی اور ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان تک پہنچائی جائیں گی. اللہ رب العزت آپ کے حال پر لطف و کرم عطا فرمائے اور آپ احباب کے جمیع تعاون سے اللہ پاک اپنے اس گھر کو آباد فرمائے. یہاں کا
جو بطور خاص بات ہے یہ بھی سن لیں کہ 3 مہینے کے اندر کام، چونکہ یہاں پر شروع ہے مسجد کا، جس طرح میری یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں اس طرف آپ کو نظر آ رہی ہے، تو کام شروع ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، پیغام آپ نے سن لیا ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ ہم عزت آپ کو استقامت عطا فرمائے۔